السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ بناؤں کہ ہماری 17 بے ٹیکسٹائل سے گریجویٹ ہو رہی ہے، تو سوچا کیوں نہ آپ کو کوئی بہت اچھے جو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے جائیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت جو گھوم رہے ہوں گے. تو جب بھی کوئی گریجویٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. جو سب سے پہلا جو سوال ہوگا تو یار جاب کرنی ہے، اب پیسہ بھی کمانا ہے، کیا کرنا ہے، فیملی کا پریشر بھی ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی جاب اگر واقعی میں آپ کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ آپ کو جاب کرنی ہے، تو پھر جاب کے لیے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس طرح سے اس کی پروسیڈنگ کرنی ہے، کیا ڈوز ہیں اور کیا ڈونٹس ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو سیکنڈ جو آپشن آپ کی طرف جاب بھی نہیں کری تو پھر شاید ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا آپ کو، ماسٹر سے پی ایچ ڈی کریں، تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا اپارچونیٹی، آپ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت. اینڈ دین اگر کوئی آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم اگر یہ جاب بھی نہیں کرنی، ہم نے پڑھنا بھی نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر کمانا تو ہے، فیملی کی طرف سے پریشر بھی ہوگا، ظاہری بات ہے اس میں سروائیو تو کرنا ہی ہے. تو پھر اس میں آپ کو بزنس کرنا ہے. تو بزنس کے لیے ٹیکسٹائل کے لیے کیا کیا اپارچونیٹی ہو سکتی ہیں، جو میرے ذہن میں ایسی باتیں جو میں ابھی آپ کے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. جی، جاب کرنی ہے. جاب کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ لوگ سی ویز بناتے ہیں. بہت اچھی سی ویز بنا لی آپ نے، ٹھیک ہے. اب ساری بات ہے آپ لوگ جو سی ویز بناتے ہیں تو اس میں سب نے آپ نے بی ٹیکسٹائل تو آپ نے کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر ایسی چیزیں آپ ضرور مینشن کریں کہ جو سم تھنگ یونیک ہو آپ کے پروفائل کے اندر. کوئی سی ٹریننگ کی ہو، ایسے کوئی شارٹ کورسز کیے ہوئے ہوں، اور اگر یہ واقعی میں ابھی تک آپ نے کوئی شارٹ کورسز یا آن لائن نہیں کیے ہوئے تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سی ویز کو ڈراپ کرنا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں کچھ ریکروٹمنٹ ڈرائیو پلان میں بھی ہیں اور کچھ ہوئی بھی ہیں، اس میں آپ کے انٹرویوز بھی ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس بہت اور اس کے ساتھ ایک چیز میں بتا چلوں کہ ہم نے یہاں پہ آپ کی گریجویٹ ڈائریکٹری بھی بنائی ہے اور کافی انڈسٹری کے ساتھ ہم شیئر بھی کر چکے ہیں اور آن ڈیمانڈ بھی ہم نے شیئر کی. کافی انڈسٹریز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو اب تک کا بھی جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے، جن بچوں کو بھی پچھلی جو جاب کرنی تھی، آپ کی جو پریویس بیچز تھیں، وہ ماشاءاللہ سارے آن جاب ہیں. ہمارے پاس اسٹیٹکس ہے، ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. تو الحمدللہ ہم بہت اس کا وی فیل پراؤڈ کہ ہمارے سارے بچے ہمارے جو ہے نا کسی نہ کسی جاب یا بزنس میں لگ جاتے ہیں. صرف وہی نہیں لگتے جن کو واقعی میں وہ جاب کرنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہماری جو آپ لوگوں کی جو پروجیکٹ ڈائریکٹری ہم نے جو شیئر کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں سے انشاءاللہ کالز آنا شروع بھی ہو گئی. بلکہ مجھے تو پتہ بھی ہے کچھ کو، تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹ جن کے ابھی تو ابھی سے ہی جو گریجویٹ کمپلیٹ ہوئی بھی نہیں ہے اور ان کو ابھی جابس کی آفر بھی ہے، جاب پلیسمنٹ ان کی کنفرم بھی ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ ٹائم آئے گا تو وہ بھی ہم اس کو بھی سیو کر، اس کو بھی آپ نام بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. تو جاب کے لیے بیٹا ضروری ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس انڈسٹری میں جا رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بڑا اچھی ثابت ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. اور دوسری بات، کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ٹیم ورک آپ سیکھتے ہو، آپ کو کوئی ٹاسک دیے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور شروع کے جو 1-2 سال ہوتے ہیں نا، وہ تو اسی کے اندر سمجھنے میں، وہ آپ کو سمجھیں گے اور آپ انڈسٹری کے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، اسی میں نکل جاتا ہے. تو خدا کے واسطے اس میں آپ نے کنسسٹنسی رکھنی ہوتی ہے اور آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہوتی. جو دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پلیز آپ کو کمپیئر نہیں کرنا کہ وہ دوسرے وہ کہاں پہ لگ رہے ہیں. وہ اس سے ہوتا کیا ہے، ایک ریپوٹیشن کا بھی بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. ہم نے آپ کو اگر کہیں پہ ریکمنڈ کیا اور ہم نے آپ کو سوچ سمجھ، آپ کو اسکلز کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو وہاں پہ ریکمنڈ کیا، آپ نے 1 سال 2 سال وہاں پہ جاؤ، پھر آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں، کمپنیز کو جوائن کرنا اور کمپنیز کو چھوڑنا، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. اصل باتیں جب چھوڑتے ہیں وہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. ہم نے بھی جابس کی انڈسٹریز کے اندر ہم نے بھی ریزائن کر کے گئے، لیکن وہ آج بھی ہم کو وہ یاد کرتے ہیں. اچھے انداز کے ساتھ آپ موو کریں، اپنے اچھے کیریئر کے لیے آپ موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوگی. اور دوسری بات، جابس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہ جو آپ کے جو وہاں پہ سینئرس ہوں گے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے. جو آپ کو جو ٹاسک دیا جا رہا ہے، آپ کو نا بہت ہی پریورٹی آپ کو دینی ہوگی. اور ونس اگین یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ FYP اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر ویوی میں کیا ہے تو آپ جو ہے نا اسپننگ میں جاب نہیں کر سکتے،
یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو اپورچونیٹی، کیونکہ آپ کو یہاں پر ایجوکیشن دی گئی تھی وہ جنرل ٹیکسٹائلز میں دی گئی، تو آپ کہیں پہ بھی جاب کر سکتے ہیں، اور ڈگری کا مقصد بھی یہ کہ ناؤ یو آر ایبل ٹو لرن ان اینی انوائرمنٹ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کبھی پریشان مت ہو کہ آپ کو کیریئر شفٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے ابھی کیا کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا جاب کے حوالے سے. ویسے جاب کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں پھر کبھی انشاءاللہ اس کے لیے ہم الگ سے ایک سیشن رکھ لیں گے کہ جاب کے اندر کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہائر اسٹڈیز کی آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں کرنی، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ہائر اسٹڈیز کی طرف جانا ہے، اور کافی آج کل یہ رجحان بھی ہے بچوں کا، سوچتے ہیں کہ یار ابھی ہم پڑھائی کر لیں. اچھا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں یار چلو جاب نہیں ملی چلو پڑھ ہی لو. یہ رجحان بالکل، جاب بالکل ملے گی، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک جگہ آپ نے سی وی ڈراپ کی اور آپ نے انٹرویوز دیے اور آپ کو فوراً کال آ جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ سمجھیں کہ جہاں 20-25 آپ نے انٹرویوز دینے وہاں پہ آپ اچھی جہاں پہ آپ کو لگے وہاں سے انشاءاللہ آپ کو کال بھی آ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ہو سکتا ہے 2 یا 3 آپ کے پاس اپورچونٹی آ جائیں. آپ کو ڈیسیجن کرنا ہوگا کون سی اچھی انڈسٹری ہے وہاں پہ جانا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، آپ لوگ ایک چیز ابھی ڈسکور بھی کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس بڑے اچھے برانڈس ہیں، کپڑوں کے برانڈس ہیں، آئیڈیاز ہے، الکرم ہے، یا جو کھادی ہے. ضروری کہ انڈسٹری آپ صرف یہی انڈسٹری ایگزسٹ کر دیں، آپ کو نا ایک عجیب انڈسٹریز کے نام بھی آپ کو ملیں گے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے کچھ اسٹوڈنٹ اگر یہ گل احمد، الکرم یا یونس ٹیکسٹائل میں لگ گئے تو اب وہ اچھی جاب لگ گئی، یہ ضروری نہیں ہے. آپ انہیں ایسے عجیب نام آپ کے ٹیکسٹائل مل کے ہوں گے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنے ہوں، لیکن آپ نے نہیں سنے اس کا قطعی مقصد نہیں کہ وہ جاب اپورچونیٹی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا آپ ایسی پروگریسو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جائیں، وہاں کے لیے آپ کے لیے گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. اب ہم آتے ہیں ہائر اسٹڈیز کی طرف. ہائر اسٹڈیز میں آپ بے شک جائیں، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ ہائر اسٹڈیز کے بعد اگر یہ آپ اپنا کیریئر اکیڈیمکس میں بنانا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی R&D آرگنائزیشنز میں جانا چاہتے ہیں، یا ایون آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہائر اسٹڈیز کے بعد اگر آپ ماسٹر سے PhD کرنے کے بعد بھی انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو یس یہاں پر بھی ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور ایون اب تو ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں بھی PhDs کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی اس قسم کے لوگ ہائیلی کوالیفائڈ وہاں پہ ان کو بندے آج کل چاہیے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات تو کچھ کمپنی کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں، جو کلائنٹس ہوتے ہیں، ان کی لیجسلیشن بھی ہوتی ہے آپ کے پاس اتنے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے. تو بہرحال اپورچونیٹیز بہت ہیں. جیسے جب ہائر ایجوکیشن آپ لیتے ہیں اس میں آپ کے لیے اپورچونیٹی کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں. انڈسٹری تو آپ کے پاس ہر وقت آپ کے لیے اوپن ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ ماسٹرز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹیز میں یا کسی گورنمنٹ یا کسی اور R&D آرگنائزیشن میں آپ کو آپشن مل سکتے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ ماسٹرز یا PhD کرنی ہے تو کہاں سے کرنی ہے. دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اگر یورپ یا امریکہ جائیں گے تو ہی آپ PhD کر سکتے. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ چائنا بھی جا سکتے ہیں، آپ جاپان بھی جا سکتے ہیں، آپ یورپین کنٹری یا ایون آپ دوسرے کنٹریز ہیں، ایون گلف کنٹریز میں بھی جو ہے نا بہت اچھی یونیورسٹیز ابھی آ گئی ہیں. وہاں پہ بھی ایون سعودی عرب میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، آپ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں، اور ان کی فل پیڈ اسکالرشپس بھی آتی ہیں، اس کے لیے آپ اپلائی کرنا. لیکن اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا پیشنس آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ جب آپ کو ڈگری وہاں مل جاتی ہے آپ سمجھیے کہ تقریباً 1 سال کا یہ پیریڈ آلموسٹ لگ ہی جاتا ہے آپ کو ہنٹنگ کرنے میں، آپ کو اپلائی کرنے میں. کچھ کبھی کوئی آئیلیٹس مانگے گا، کوئی ٹوفل مانگے گا، کوئی آپ کو GRE مانگے گا. کچھ تمام ایسی یونیورسٹی میں جہاں پہ GRE ٹوفل وغیرہ نہیں چاہے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. میرا ذاتی مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اگر یہ ماسٹرز کے لیے آپ کو بہت اگر آسانی سے اگر باہر آپ کو آپشن ملتا ہے ٹھیک ہے، ادروائز میں آپ کو ریکمینڈ کروں آپ پاکستان سے اس کی ماسٹرز کریں. اگر یہ آپ کا یہ پلان ہے کہ آپ کو PhD بھی کرنی ہے دین یس آپ PhD کے لیے آپ باہر اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں جب ماسٹرز کے لیے آپ انرول ہونا ہے تو آپ کا سال، آپ کے مہینے ٹائم آپ کا ضائع نہیں ہوتا. آپ فوراً گریجویٹ آپ یہاں پہ ماسٹر آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی. وائل یو آر ان فائنل سیکنڈ ایئر میں آپ کا ماسٹرز چل رہا ہوں، اس کے دوران آپ اپنی PhD کے لیے آپ ورک آؤٹ کریں تو اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کو اتنی میچورٹی میں آ جاتی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پھر آپ کو واقعی میں PhD کس ایریا میں کرنی چاہیے اور کس کنٹری سے کرنی چاہیے. میرا اس میں مشورہ یہ ہوگا اگر آپ نے واقعی میں ماسٹر PhD کرنی ہے آپ اچھے انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کریں
نہ کہ آپ کنٹری سلیکٹ کریں. لوگ یہاں پہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر یہ امریکہ چلے جائیں گے تو ہماری پی ایچ ڈی شاید کوئی بہت اچھی ہو جائے گی. نہیں, میں آپ کو ایسی بھی مثالیں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسے لوگ یہاں پہ ان کو امریکہ میں بھی ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملا, وہ وہاں سے پی ایچ ڈی نہیں کر پائے, ان کو مجبوراً واپس آنا پڑا. ایون تو یہ کچھ مطلب یہ بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس پروفیسر کو, کس کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم کبھی انشاءاللہ الگ سیشن رکھیں گے, آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے کہ کس طرح سے سپروائزرز کو, کس طرح پروفیسر کو, یا کس طرح سے کہ انسٹیٹیوٹس آپ کو سلیکٹ کرنے چاہیے تاکہ آپ کی جو پی ایچ ڈی یا ماسٹرز جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ سموتھلی آپ اس کو کر سکیں. اگر آپ ٹیکسٹائل گریجویٹ ہیں تو ٹیکسٹائل میں ہی اگر ماسٹرز کریں تو اچھا ہوگا. اگر آپ کسی مٹیریلز میں آپ جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے الٹیمیٹ گولز آپ کے کیا ہیں, آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں. دین اگر تھرڈ گروپ کی میں اگر بات کروں, اگر یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں جاب بھی نہیں کرنی, ہمیں جو ہے نا ہائر اسٹڈیز میں بھی جانا, تو پھر کیا کرنا ہے. دین ہمارے پاس ایک بہت اچھا آپشن ہے انٹرپرینورشپ کا, جو میرا فیوریٹ ایک فیلڈ ہے. انٹرپرینورشپ میں کیا کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بھی ایک ایسا آئیڈیا ہو, اس آئیڈیا کو مارکیٹ میں لانچ کریں, لیکن وہ آئیڈیا بڑا یونیک سا ہونا چاہیے, کچرے والا آئیڈیا نہ ہو. جیسے مارکیٹ کے اندر ہر کوئی اچار بیچ رہا ہے تو آپ بھی اچار لے کے نکل گئے, نہیں, آپ کے پاس بہت ہی یونیک قسم کا آئیڈیا ہو جس میں آپ لوگوں کو سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے بہت ہی ریناؤنڈ کمپنی ہو, نہیں, آپ خاموشی سے کام کریں اور آپ کی جو کسٹمرز ہوں گے وہ بڑے سلیکٹیو ہوں, انہیں کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو نا وہ کیا کر رہے ہیں. ٹیکسٹائل کے اندر بہت زیادہ بزنس ہیں آج کل, آپ کو پتہ ہے کہ ایک انوویشن کا دور ہے اور ڈفرینٹ قسم کی پروڈکٹس آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک میں آپ کو مشورہ دوں, آپ واقعی میں انوویٹو پروڈکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی یونیورسٹی کے پروفیسرز کے ساتھ آپ انگیجڈ ہو جائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ ایک انوائرمنٹ میں رہیں گے اور کہ انوویٹو پروڈکٹ, کیونکہ اکثر یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ ڈیٹا بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس کچھ پروٹوٹائپس بھی ہوتے ہیں. تو اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ بزنس کرنا ہے تو وہ ان کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, وہ آئیڈیا کو پک کریں. ضروری نہیں کہ وہ آئیڈیا پہ آپ زیرو سے دوبارہ سے کام کریں, نہیں, ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پروٹوٹائپ بنے ہوئے آپ اسی کو آئیڈیا کو پک کریں اور اس کی اسکیلنگ کریں اور اس کو آگے مارکیٹ میں لانچ کریں. دوسری بات یہ کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بزنس کرنے کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے, نہیں. پہلے تو آپ ایک سمپل چھوٹی سی کچھ ایکسپیریمنٹ کریں آپ, اور اس میں آپ دیکھیں کہ واقعی میں یہ آپ پروڈکٹ وائبل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دوسری بات کیا ہوتا ہے کہ کچھ اکثر کہتے ہیں کہ یار بزنس کرنے سے پہلے نا جاب کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ میں بھی یہ صحیح بھی ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ جاب کا فنامنا بالکل ڈفرینٹ ہے اور بزنس کا جو فنامنا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کے ساتھ ایسے لوگ جڑنے چاہیے جو واقعی میں بزنس کرتے ہوں, جو انٹرپرینیورس ہوں, جو آپ کے مینٹور بنے, آپ کو بتاتے جائیں کہ بھئی اکنامکس کیسے کام کرتی ہے, یہ بیسک جو پیسوں کی جو لین دین ہے وہ آپ کو سیکھنی ہوگی. آج کل یوٹیوب پہ یا بہت سارے ایسے چینلز ہیں جہاں سے آپ کو یہ اسکلز آپ کو سیکھنے پڑیں گے, اور میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کسی بھی آئیڈیا پہ کام کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم پیسوں پہ آپ کا کام ہو سکتا ہے. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے, کو آپ کو ہیوی مشینیں آپ کو انسٹال کرنی ہے یا فیکٹری لگانی ہے, نہیں. آپ سروسز پہ بھی آپ چل سکتے ہیں, آپ کسی اور کی پروڈکٹ اٹھا کے صرف آپ اس کی کوئی سروس پرووائڈ کر کے انڈسٹری کو آپ دے سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, ٹیکسٹائل کے کون کون سے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. جیسے آج کل ہم لوگ جو نا بنانا فائبر پہ کام کر رہے ہیں, انڈسٹری وہاں سے جو نا فیلڈ سے ہم جو نا لیوز کو کلیکٹ کرتے ہیں, ان کے فائبرز بناتے ہیں. آپ ان فائبرز کو ضروری تو نہیں ہم اس کے کپڑے بنائیں, آپ اس کو فال سیلنگ میں استعمال کریں, آپ اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایریا ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے بھی اسٹیم سے ڈفرینٹ فائبرز نکلتے ہیں, آپ ان کی کوئی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں, آپ دریاں بنا سکتے ہیں. ایون جو ہمارے انٹیریئر سندھ کے اندر یا کسی گاؤں دیہاتوں میں ڈفرینٹ جو نا ہاتھ سے وہ جو نا وہ ڈوریاں بناتے ہیں, اس کی کوئی آپ اسپیشلائز کوئی پروڈکٹ بنا کے آپ مارکیٹ میں لانچ کر سکتے ہیں. اگر جی آپ مارکیٹ میں یہاں پہ لانچ نہیں کر سکتے, آپ امیزون پہ ایفلیٹ مارکیٹنگ کر کے اپنا اسٹور جنریٹ کرائیں. اس کے لیے بھی آپ کے پاس یوٹیوب کے اندر بہت ساری آپ کو مل جائیں گی گائیڈنس کہ کس طرح سے کمپنی ڈیولپ کی جاتی ہے.
تو آپ یقین مانیے کہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے. میں بہت ڈر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرام سے آپ کریں 1 سے 2 لاکھ روپے مہینہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی پروڈکٹ ہو، پروڈکٹ آپ کسی سے بھی آپ انٹیریئر سے آپ اٹھائیں، اس کی اچھی پیکیجنگ کریں، اس کی برانڈنگ کریں اور آپ وہ وہاں پہ بیچیں. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، جیسے اجرک ہے ہمارے پاس، سندھ کی اجرک ہے. اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اجرک اٹھا کے انڈسٹری سے آپ تھیلی میں ڈال کے آپ کسی گورے کو یا یورپ میں بیچیں گے تو کوئی نہیں خریدے گا. آپ کو یہ مارکیٹ ریسرچ کرنی ہوگی کہ وہاں کی جو لیڈیز ہیں کیا وہ اسکارف تو نہیں پہنتے، لیکن وہ گلے کے اندر ایک بڑے اسٹائل سے ایک ناٹ لگا کے ایک وہ پہنتی ہیں، دوپٹے اسٹائل کے ایک روپ لگاتی ہیں. اب اس کی ڈائمنشنز آپ لیں، ان کو آپ امیزون سے اپنے پاس یہاں پہ پاکستان میں یا کسی دراز سے کہیں سے بھی آپ اس کو علی ایکسپریس سے آپ آرڈر کریں، ان کی ڈائمنشنز دیکھیں، ان کی فیبرک کا ویٹ دیکھیں اور ان کو پھر یہاں پہ ریپلی کریں، آپ اجرک میں اس کو بنوائیں. اینڈ دین یو ول سی آپ کے لیے پھر اس کی پیرل میں آپ دیں گے. اینڈ دین اس کی برانڈنگ کریں کہ بھائی اس کے اندر نیچرل کلرز ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں پروڈکٹ کو نہیں بیچنا ہوتا ہے، اسٹوری کو بیچنا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہوگی اس کے ساتھ اسٹوری لگی ہوگی تو آپ کی چیزیں آگے آرام سے لوگ بکیں گے، وہ آپ سے جو ہے نا لوگ خریدیں گے آپ سے. دوسری بات ہے پروڈکٹ کتنی بھی اچھی ہو، لیکن آپ کسٹمر کو کس طرح سے آپ ایکسیس کر رہے ہیں اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لہٰذا میں آج بس بات کو ختم کروں گا وہ اس طرح کہ آج کل آن لائن اسٹورز اتنے موجود ہیں. اپنی کوئی بھی چھوٹی سی پروڈکٹ لیں اور اس کے اوپر آپ ایکسپیریمنٹیشن کریں. اگر آپ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فیک کسٹمرز بھی آپ جنریٹ کر کے آپ ایک فیک آرڈرز وہاں پہ کروائیں اور وہ سیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ اپنے فیملی ممبرز کو ہی بولیں کہ آپ کی پروڈکٹ کو وہ آرڈر کریں. آپ سیکھیں گے کہ آرڈر ہوتا کیسے، ریسیو کیسے کیا جاتا ہے، اس کو ڈسپیچ کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح سے کیش آن ڈیلیوری سسٹم چلتے ہیں. یہ ساری آپ ویڈیوز دیکھیں، اس پہ کام کریں. آپ یقین جانیے اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتے تو بہت ہی اچھا ہے، اس میں آپ بزنس کریں. اگر ہائر اسٹڈیز کی طرف نہیں جاتے ہیں تو ونس اگین آپ کو ایسے آئیڈیاز آپ کے پاس موجود. میں 2-4 میں چند میں آپ کو ایگزامپلس میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایسے ہزاروں آئیڈیاز یہاں پہ موجود ہیں جو ابھی تک کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگا یا ہاتھ لگایا بھی ہے ان آئیڈیاز کو، لیکن ابھی بھی اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مزید اس پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.